بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آپ کو مرید اور مرشد کے فرائض بارے آگاہی دی جائے گی۔ مرید کے فرائض کیا ہیں اور مرشد کے فرائض کیا ہیں۔ مرید کو چاہیے وہ جس شخص کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے رہا ہے کیا وہ ان خوبیوں کا مالک ہے یا نہیں، اور مرشد کو بھی چاہیے کہ وہ طالب کو وہ کچھ عطا کرے جو رب تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت فرمائی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی عیاں ہے کہ مرشد کے بغیر راہ راست کی تلاش ناممکن ہے۔ مرشد کے وسیلہ کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، جو تا حال جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اس امر کی تصدیق سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں: پس مرشد کا وسیلہ اور مرشد سے دست بیعت ہونا جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر تا قیامت کامل فقراء، اہل ولایت اور اہل ہدایت مرشد سے جو ان کے قائم مقام ہیں جاری رہے گا۔ جو کوئی اس عمل پر شک کرتے ہیں وہ بے دین ہیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں اور اس میں کس طرح کے گن اور خوبیاں ہونی چاہیے؟ یہ وہ نکات ہیں جن سے آگاہی کے بغیر کسی کو مرشد بنا لینا اکثر اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ان نکات پر توجہ دینا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لفظ مرشد کی معنوی وضاحت اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں: لفظ مرشد کے 4 حروف میم، رے، شین اور دال ہیں۔ حرف میم سے مراد ہے کہ وہ مردہ دل کو زندہ کرے، اور پھر اس زندہ دل سے ایک ہی مراقبہ میں الا اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دے۔ حرف رے سے یہ مراد ہے کہ وہ ریاضتوں سے رہائی دلا کر راز بخشے۔ حرف شین سے مراد یہ ہے کہ وہ طالب کے وجود سے شر نفس، شر شیطان، شر خلق، شر دنیا اور سیاہی دل کا شر بلکہ ہر ایک قسم کا شر نکال دے، اور اس کے 7 اعضاء ہڈیاں، مغز، گوشت، پوست، رگ و ریشہ اور ہر ایک بال سے اسم اللہ جاری ہو جائے، اور طالب کے قلب و قالب سے ذکر الہی دریا کی طرح جاری کر دے، چنانچہ اس کے تمام اعضاء اللہ اللہ کرنے لگیں، اور طالب لب بند کیے ہوئے اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اور حرف دال سے یہ مراد ہے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ سے ثابت قدم بنا کر غرق فنا فی اللہ ذات کر دے، تاکہ طالب دونوں جہان میں صاحب حیات ہو جائے۔ رشد و ہدایت دینے والے کو مرشد کہا جاتا ہے۔ یہ مرشد کے لفظی معنی ہیں۔ مرشد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایسی ہستی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے آپ کا وسیلہ بنے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ جاننا چاہیے کہ مرشد 3 اقسام میں منقسم ہیں۔ نمبر 1، مرشد کی پہلی قسم مرشد کامل طالب کے حق میں رحمت ہوتا ہے۔ دوسری قسم مرشد ناقص طالب کے حق میں زحمت ہوتا ہے۔
مرشد کی تیسری قسم، مرشد جو کہ دنیاوی مراتب و مناصب میں کمال حاصل کرتا ہے۔ مرشد کامل جو معرفت خداوندی کو مکمل حاصل کرتا ہے، وہ مرتبہ فقر محمدی علی صاحب حق تحیاتی و ثناء کو پہنچتا ہے، اور وہ مرشد جو نہ صرف مراتب دنیا ہی حاصل کرتا ہے اور نہ مقامات معرفت کو طے کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی رسوائی اپنے سر لیتا ہے۔ مرشد کہلانے کے شوق میں ایسے لوگ جن کا تذکرہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی دوسری اور تیسری قسم میں فرمایا ہے، مختلف اقسام کے حربے استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ایک تشہیری حربہ ہے، مختلف طور طریقوں سے اپنی تشہیر بطور پیر و مرشد کرانا تاکہ عام لوگ اپنی سادگی کی بنا پر ان کو اعلیٰ و معیاری پیر و مرشد سمجھ کر ان کی دست بیعت کریں۔ اس تشہیری حربہ سے دوسری اور تیسری قسم کے مرشد دنیاوی طور پر کامیابیوں کی جانب گامزن ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد جوش خطابت سے کام چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ فرضی و من گھڑت کرامات کو اپنے نام سے منسوب کر کے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کا چرچا کراتے ہیں۔ اس طرح وہ مریدین کی تعداد بڑھانے کا شوق پورا کرتے ہیں۔ اس قسم کے اعمال ان کے لیے بہتر نہیں ہوتے، مگر وہ اسی عمل میں مگن رہتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ناقص مرشد جس قدر زیادہ مرید بناتا ہے، اتنا ہی دنیا و آخرت میں زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں، مرشد کامل بود از دل خروش، مرشد ناقص بود با خود فروش۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل تہ دل سے ہمدردی کرتا ہے، مرشد ناقص خود فروش ہوتا ہے۔ ایک مقام پر آپ پھر فرماتے ہیں، باہو مرد مرشد میں برد در ہر مقام، مرشد نامرد طالب زر تمام۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو مرد مرشد طالب اللہ کو ہر مقام تک پہنچاتا ہے، لیکن ناقص مرشد صرف مال و زر کی طلب میں غرق رہتا ہے۔ ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد مرشد میں برد مجلس حضور، مرشد نامرد بر خود خود غرور۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل حضوری کی مجلس میں لے جاتا ہے، مرشد ناقص اپنے اعمال پر مغرور ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے بزرگوں جو کامل مرشد گزرے ہیں کہ اسمِ گرامی کی تشہیر کرتے ہیں اور مرشدی کو بطور میراث اپنا حق ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ان میں مرشد کی خوبیاں ہوتی ہی نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، مرشد میراثی نیست صرافی سر راس است، مرشد نفر و ختن بے نقد جنس نہ نخاس است۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشدی نہ میراث ہے جو بطور ورثہ مل جاتی ہو، نہ فروخت ہونے والی چیز ہے جو نقد و جنس اور مال و زر سے خریدی جا سکے، بلکہ مرشدی اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر جان کی بازی لگانے سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو مرشدان اے زمانہ زر پرست و زن پرست، زن پرست و زر پرست تو دل سیاہ و خود پرست۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، آج کل مرشد مال و زر اور عورت کے پجاری ہیں، زن پرستی و زر پرستی کی بنا پر ان کے دل سیاہ ہیں اور وہ خود پرستی میں مبتلا ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے
کہ مرشد کے شوقین طالب دستے بیت ہونے سے پہلے اس جانب توجہ ہی نہیں کرتے کہ وہ جسے مرشد بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے، کیا وہ مرشد کامل ہے یا مرشد ناقص۔ یہ تحقیق کیے بغیر دستے بیت ہو جانا دانش مندی نہ ہے۔ دستے بیت ہونے سے قبل مرشد کے بارے میں تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو اس عمل کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بر طالب فرض عین است کہ اول مرشد کامل و مرشد ناقص را تجربہ کند۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب پر فرض عین ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ تحقیق کرے کہ آیا اس کا مرشد کامل ہے یا ناقص۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دستے بیت کے طالب کو واضح فرمایا ہے کہ دستے بیت سے قبل کامل مرشد کی تلاش کے لیے تحقیق فرض عین ہے، تو دوسری جانب ان کی سہولت اور آسانی کے لیے مرشد کامل کی نشانیاں اور خوبیاں بھی بیان فرمائیں۔ اب طالب کو چاہیے کہ وہ دستے بیت ہونے سے قبل مرشد کامل کی ان نشانیوں اور خوبیوں کو پیش نظر رکھے جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند حوالہ جات آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ اصل اور کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو خود بھی گمراہ نہ ہو اور طالب کو بھی گمراہ نہ ہونے دے۔ طالب حق کو بے اطاعت اور مجاہدات کی مشقوں میں ڈالے بغیر مشاہدہ الہی سے فیض یاب کر دے۔ دوسرا یہ ہے، جان لے کہ مرشد عظیم مرتبے کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ظاہر و باطن میں احوال طالب سے غافل نہ رہے۔ مرشد کی شان ہے کہ طالب سے اگر کوئی خطا یا غلطی یا صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو بذریعہ کشف اسے آگاہی ہو جاتی ہے اور وہ اسی وقت وجود میں غوطہ زن ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے اور التماس کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طالب کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ تیسری بات آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس راہ میں مرشد کامل ایسا صاحب توفیق ہونا چاہیے جو ہر وقت طالب کی گردن پر سوار رہے اور ظاہر و باطن کی ہر حالت میں اس کے تمام اقوال و افعال کی نگرانی کرتا رہے اور خود کو درمیان میں لائے بغیر اپنے تمام امور سپرد خدا کر دے۔ چوتھی بات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، مرشد کامل وہ ہے جو طالب اللہ کو پہلے ہی روز اسم اللہ ذات کے تصور کے شروع میں ہی نور فی اللہ کے مرتبے پر پہنچا دے اور دیدار سے مشرف کر کے حضوری میں پہنچا دے تاکہ طالب اللہ کو ریاضت، خلوت اور چلہ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پانچویں حوالہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سچے طالب، مرشد حقیقی وہ ہے کہ طالب کو طلب کے مطابق دے، اگر اس کے مقاصد پورے نہ ہو سکیں تو وہ مرشد نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسرے کی تلاش کرے، ورنہ دائمی طور پر ناقص رہے گا۔ سلطان الفقراء نے طالبان حق کی رہنمائی کے لیے تمام پہلو اجاگر فرما دیے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر ہی مرشد کامل تلاش کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔